اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. إن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاء. گرامی قدر حضرات، اصال ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں ہمارے محترم میاں محمد نعیم انور صاحب، ڈاکٹر عبد المنان صاحب، میاں محمد رضوان انور صاحب، ان کے والد گرامی میاں محمد انور صاحب، ان کا وصال ہوا، ان کا قرآن شریف کا ختم ہے. اللہ جل وعلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ان کی بخشش مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ابن ماجہ شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان پاک موجود ہے جسے صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر کتاب الرفاق میں 30ویں فصل کے اندر نقل کیا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے اور بڑے زندگی کے معاملات کے اندر ہمیں رہنمائی عطا فرمانے والی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الخیر خزائن، فرمایا کہ بھلائی کے خزانے ہوتے ہیں، ولتلک الخزائن مفاتیح، پھر فرمایا کہ ان خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں. طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے، ومغلاقا للشر، اور شر کے لیے تالا بنا دے، روکنے والا بنا دے. وویل لعبد، اور فرمایا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جعلہ اللہ مفتاحا للشر، جس کو اللہ تعالیٰ شر کی چابی بنا دے، ومغلاقا للخیر، اور بلائی کے لیے تالا بنا دے، بلائی کو روکنے والا بنا دے. اب یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان پاک، آپ اس کے اندر غور کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے، معاشرے کے اندر آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں. حدیث پاک میں مفتاح خیر مفتاح شر کے الفاظ ذکر فرمائے گئے. فرمایا کہ دو طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں خود بھی نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیک کام کی رہنمائی کرتے ہیں، نیک کاموں کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اصلاح اور تبلیغ کے ذریعے نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں. یہ مفتاح خیر لوگ ہیں کہ برائی کا دروازہ بند کر کے خود بھی نیک کام کرتے تھے اور اپنے بیٹھنے والوں کو معاشرے کے اندر بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے تھے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں خود بھی برے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی برے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، خود بھی نیکی کی طرف نہیں آتے، لوگوں کو بھی نیک کام کرنے سے منع کرتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا یہ مفتاح شر ہے، شر کی چابی ہے، شرارت کی چابی ہے کہ لوگوں کو نیک کام سے منع کرنا یہ خیر نہیں ہے، اس کو شرارت قرار دیا جائے گا. اب یہاں اصال ثواب کی محفل کے اندر حاضر ہیں. آپ مسجد کے اعتبار سے دیکھیں، کاروبار کے اعتبار سے دیکھیں، مفتاح خیر مفتاح شر، یہ دونوں کردار آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئیں گے. لیکن چونکہ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہے، اب یہاں آپ کو دو طرح کے نظریات دیکھنے کے اندر آتے ہیں. لوگوں کے اندر دو طرح کے عقائد اور نظریات کے حامل لوگ موجود ہوتے ہیں.
کچھ کہتے ہیں جی دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، کا اہتمام کیا جائے، 7ویں دن کے ختم کا اہتمام کیا جائے، چیلم کا اہتمام کیا جائے، یہ ثواب کا کام ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ خود بھی یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ آؤ یہ نئی کام کیا جائے۔ اور کچھ وہ لوگ نظر آئیں گے خود بھی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، نہیں جی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کل خانی کی اصل موجود نہیں ہے، 7ویں پہ دلیل نہیں ہے، چیلم کا ذکر موجود نہیں ہے، خود بھی یہ کام نہیں کرتے، لوگوں کو بھی ان کاموں سے منع کرتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا، دلائل عرض کروں گا۔ آیا دعا کرنا میت کے لیے کوئی امور سر انجام دینا، ان کو حدیث کریمہ کی روشنی میں خیر قرار دیا جائے گا یا شر قرار دیا جائے گا؟ اگر یہ خیر کے کام ہے، پھر جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، حدیث پاک کے مطابق وہ مفتاح خیر کا مصداق ہے، خیر کی چابیاں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خوشخبری کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ کام حدیث کریمہ میں منع ہے، ثابت نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے کوئی مفتاح شر قرار دے دے تو اس پہ دلیل پیش کرے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کریمہ کو سر آنکھوں پہ رکھ کے ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آئیے احادیث کریمہ اور ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا اس کے مطابق دیکھتے ہیں، یہ جو ہم ایصال ثواب کا، دعا کا، فاتحہ کا، کلخانی کا، 7ویں دن کے ختم کا اہتمام کرتے ہیں، آیا یہ خیر کے کام ہے، نیک کام ہے، کرنے چاہیے، ان کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو ان کاموں کی طرف آمادہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حدیث کریمہ عرض کرنے سے پہلے جو حضرات ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بزرگوں کے فرامین اور بزرگوں کے طریقہ کار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ان کی عقیدے کی مضبوطی کے لیے ایک حوالہ عرض کرتا چلا جاؤں، پھر انشاءاللہ آیات مبارکہ حدیث کریمہ وہ بھی عرض کریں گے۔ ہم نے یہ جو عقیدہ اختیار کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ کوئی آج کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کو وضع نہیں کیا تھا، کوئی تانا دے آپ نے نئی ایجاد کر دی، دعا فائدہ نہیں دیتی، دعا ثابت نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے دعا کا فائدہ دینا، اس عقیدے کے حامل بزرگوں کا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر مقام کتنا تھا۔ جب ان بزرگوں کا سرکار کی بارگاہ میں مقام ہوگا، پھر جو ان کے فرامین اور طریقہ کار ہے، جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی آقا علیہ السلام اپنی نظر رحمت سے حصہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ دعا فائدہ دیتی ہے یا فائدہ نہیں دیتی، اس پہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ شرح الصدور سے آپ کا میں ایک حوالہ پیش کروں گا۔ پہلے میں تعارف کروا دوں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت کون سی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ کیا ہے، پھر اغیار نہ ماننے والے بھی ان کی عظمت و شان کو تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے تو آپ کا زمانہ دیکھیں، کوئی الزام لگا دے، ہمیں تانا دے، جب احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ ساری چیزیں ایجاد کی، دعا کا تو فائدہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو تو 1 صدی گزری، 14ویں صدی مجدد تھے، آج 15ویں صدی ہے، لیکن یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 9ویں صدی ہجری کے مجدد تھے۔ 849 کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے، 9ویں صدی ہجری، آج سے 600 سال پہلے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ پاک ہے۔ اور پھر آپ خود تحدیث کے طور پہ فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجدید کے مقام پہ فائز فرمائے گا۔ اور پھر علم کے اپنے راستے سے خود ارشاد فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ، فرمائے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع، فرمائے کہ ان 7 علموں کے اندر مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی میرا ثانی موجود نہیں ہے سوائے حضرت خضر علیہ السلام کو اور کتب الاقطاب کے۔ باقی جتنے بھی علماء ہیں
سب علماء سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے 7 علموں کے اندر مجھے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور حدیث پاک کے اندر دیکھا جائے 2 لاکھ حدیث کریمہ کے آپ حافظ تھے. اور پھر حدیث پاک کے اندر آپ کا مقام، آج کوئی عالم مولوی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرے، 8-10 سال پڑھتا ہے، پھر مسند حدیث پہ بیٹھ کے حدیث پاک پڑھانا شروع کر دے. ہم کہتے ہیں جی فلاں مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، فلاں مدرسے میں حدیث پاک کا استاد ہے، ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ حدیث پاک پڑھانے والا ہے، شیخ الحدیث ہے، حدیث پاک کا پڑھانے کا استاد ہے، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کا فتویٰ رائج ہوتا ہے. یہ وہ تھا جس کو شیخ الحدیث کا لقب ہم نے عطا کیا تھا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وہ مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی نورانی زبان سے شیخ الحدیث اور شیخ السنہ کا لقب عطا فرماتے ہیں. خود علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی. آقا علیہ السلام میں نے اپنی حدیث پاک کی کتاب پیش کی. یا رسول اللہ، یہ میں نے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے، اجازت ہو تو یہ کتاب پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیخ الحدیث پڑھنا شروع کرو، میں تمہاری کتاب سننے کے لیے تیار ہوں. آقا علیہ السلام نے شیخ الحدیث یہ لقب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا. بلکہ آپ کے شاگرد، یہ تو خواب کی بات ہے، عبد القادر شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خواب کے اندر میں نے نبی جاگتے ہوئے بیداری کی حالت کے اندر میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی. اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی کا مقام ہے، ایک مرتبہ نہیں 75 مرتبہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی زیارت کی. اور اس کو اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں. علامہ سیوطی فرماتے ہیں، آپ کے شاگرد عبد القادر شاذلی اس کو روایت فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آقا علیہ السلام مجھے یا شیخ الحدیث، یا شیخ الحدیث و یا شیخ السنہ ان لفظوں کے ساتھ مجھے پکارا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا، مجھے شیخ الحدیث فرماتے ہیں، شیخ السنہ کا لقب دیتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں جنتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو جنتی ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ بغیر عتاب کے جنتی ہوں؟ فرمایا بغیر عتاب کے، بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عقیدہ جو آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت جن کو بریلوی کے لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ایسے ایسے عظیم بزرگ جن کا بارگاہ یہ مقام تھا، ان کے بھی وہی عقائد تھے جو آج الحمدللہ اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں جن عقائد پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور پھر یہاں ایک اور حوالہ عرض کر کے وہ بات پیش کروں جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی. دیوبندی حضرات، ان کا ایک وکیل ہے، کچھ دینی علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی کا نام لینا دیوبندی کہہ دو، اہل حدیث کہہ دو، بریلوی کہہ دو، یہ گالی نہیں ہے. ہمیں کوئی بریلوی کہے ہم غصہ نہیں کرتے، بلکہ محبت آتی ہے. ایسے آج کے مصطفیٰ کے ساتھ نسبت جو ساری زندگی محبوب کریم کی عزت و پیغام دیتا رہا، تو کسی کا نام لینا یہ گالی، مخالفت، یا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا فرقہ واریت. یہ تو ان کے گھر کا ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں، کتاب دکھا سکتے ہیں. ان کا ایک مولوی ہے، وکیل ہے غالباً، عبد المجید اس کا نام ہے. اس نے ایک کتاب لکھی سیرت رسول بعد از وصال. لاہور سے فیروز سنز نے اس کتاب کو شائع کیا. اس کے اندر وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہے. انہی کے گھر کا حوالہ ہے جو آج کہتے ہیں جی دعا جائز نہیں ہے، فلاں چیزیں جائز نہیں ہے. پہلے دیکھو کہ علامہ سیوطی کا مقام کیا تھا، اور پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے بارے میں عقیدہ کیا عطا فرماتے ہیں. یہ مولوی عبد المجید اپنی اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک بزرگ تھے شیخ سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ دور سے کچھ گھوڑ سوار آ رہے ہیں، نورانی امامے باندھے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ان کے چہرے ہیں. میں کھڑا ہوا کہ یہ آنے والے کون شخصیات ہیں. فرمایا وہ چلتے چلتے قریب آئے، میں نے دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور سرکار کے صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے۔ تو میں نے سرکار کی قدم بوسی کی، اب کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں۔ سرکار نے اجازت دے دی۔ یہ دیوبندی مولوی اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، ویسے عقیدے کو دیکھا جائے معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل گئے، کل کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کریں گے۔ جب حق نکلتا ہے تو الفضل ما شاہدت بالاعداء، دشمن کی قدم سے بھی حق بات جو ہے وہ اجاگر ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب شیخ سلیمان نے سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے شیخ سلیمان کو ساتھ لیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مکان پر تشریف لائے۔ سرکار آئے، دستک دی گئی، علامہ سیوطی باہر آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کو بٹھانے کے لیے پلنگ بچھایا، سرکار تشریف فرما ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ وہ دیوبندی مولوی نقل کرتا ہے، علامہ سیوطی حدیث پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا شیخ الحدیث و یا شیخ السنت قضا و قضا، اے شیخ الحدیث، اے شیخ السنہ، یہ حدیث پاک اس طرح ہے، یہ حدیث پاک اس طرح ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ہے۔ ایک اور حوالہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی ذات کا حکیم الامت ہے، علی فاتحۃ الیومیہ میرے پاس بھی موجود ہے، اس کے اندر لکھتا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام تھا کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھتا، آپ فوراً بتا دیتے کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے۔ ویسے تو حدیث پاک کی پہچان کے لیے اسماء و رجال کے علوم ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، دقت کے ساتھ راویوں کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، جرح و تعدیل کو دیکھا جاتا ہے، مگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی بندہ آپ کے سامنے حدیث پڑھتا، آپ فوراً ارشاد فرما دیتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ آپ کتاب نہیں دیکھتے، سند کے بارے میں غور نہیں کرتے، جرح و تعدیل کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا وہ بندہ حدیث پڑھتا ہے، چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے ہوتا ہے، میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اگر خوشی کا اثر ظاہر ہو جائے سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اگر سرکار کے چہرے پہ ناراضگی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ اب یہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اب یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی جن کا اتنا بڑا بلند مقام اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جن کو یہ عنایات عطا کی جا رہی ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا دعا فائدہ دیتی ہے یا فائدہ نہیں دیتی؟ شرح و صدور کے اندر بالکل آخر کے اندر، آخر سے کچھ صفحات پہلے آپ نے اس روایت کو نقل کیا، ارشاد فرماتے ہیں الاجماع علی ان الدعاء ينفع المیت ودلیلہ من القرآن والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا کہ اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے، سب مانتے ہیں دعا میت کو فائدہ دیتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ موجود ہے۔ جب ایسے بزرگ وہ آج نہیں 600 سال پہلے 9ویں صدی ہجری کے اندر ارشاد فرمائے کہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ دعا میت کو فائدہ دیتی ہے، آپ دو حدیثیں پڑھ کے انکار کر دے ہم اس کی نہیں مانیں گے۔ سرکار کے ان غلاموں کو جن کو سرکار اپنی بارگاہ میں یہ مقام عطا کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہوئے عقیدہ اختیار کریں گے جو سرکار کے ان غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہ دعا میت کو فائدہ عطا فرماتی ہے، یہ بات میں نے مخالفین کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کی۔ آپ کے لیے کیا محبت کرنے والے ہیں خوش ہو جائیں کہ ہمارا عبداللہ وہ عقیدہ جو اتنے بڑے اکابرین کا، بڑے بڑے بزرگوں کا عقیدہ تھا، اب سرکار کی حدیث کریمہ کو دیکھیں۔ دعا کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ قیاس کے اعتبار سے، نہ نقل کے اعتبار سے ذہن میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، اس سے سوال کیا جائے، مانگا جائے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ترک دعائے معصیت، دعا کا چھوڑنا گناہ ہے۔
ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیا فرمانے والا ہے، بڑا کریم ہے. جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. فرمایا جو جائز حاجت مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دیا جائے. احادیث کریمہ تو ترغیب دلاتی ہے کہ دعا کا فائدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے. بار بار دعا کی جائے، اللہ پسند کر کے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے. ایسے ایسے بزرگان دین دعا کے فوائد کو بیان کرے تو پھر نجات اور صحت اسی عقیدے کے اندر ہے جو ان بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا. اب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دعا تو جائز ہے، آپ یہ جو دوسرے اور تیسرے دن دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے شریعت میں زیادتی کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. جب قرآن پاک نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرو میں قبول کر لیتا ہوں. تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے کہ دوسرے دن جائز نہیں ہے، جنازے کے بعد جائز نہیں ہے، فاتحہ خوانی پہ چیلن پہ جائز نہیں ہے. جنازے کے بعد دعا کے حوالے میں نے اسی مقام پہ ڈاکٹر صاحب ان کی والدہ کی کلخانی کے موقع پہ میں نے عرض کی ہے. اب کلخانی کے سلسلے میں آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں دوسرے دن کر لو، تیسرے دن کر لو، کوئی چوتھے دن بھی کر لے. ہم یہ تو نہیں کہتے ناجائز کر دیا، منع ہو گیا. کوئی کام ہے یا بالفرض کوئی بندہ ناجائز نہیں سمجھتا، وہ کر نہیں سکا، ہم اس کو بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس نے گناہ کر لیا کلخانی کیوں نہیں کی. جو کرتا ہے اس کے اوپر جو فتویٰ لگائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط کرتے ہیں. جب شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے جب بھی دعا مانگو وہ دوسرے دن مانگے، تیسرے دن مانگے، جائز ہے. اب یہ تیسرے دن کی حکمت کیا ہے؟ یہ تیسرے دن ہم نے دعا رکھ دی کہ تیسرے دن اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ دعا کا، فاتحہ کا، کلمہ شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے صحیح مسلم شریف کے اندر باب وجوب الاحداث کے اندر یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو عورت اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. تو شریعت مطہرہ سوگ ہے 3 دن کے لیے، 3 دن تک سوگ کیا جائے گا. بیوہ کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن کرے گی، باقی رشتہ داروں کے لیے 3 دن تک سوگ ہے. اب ہم تیسرے دن ختم دلاتے ہیں، کیوں دلاتے ہیں؟ اب 3 دن ہوئے، افسوس کرنے والے، تعزیت کرنے والے، فاتحہ پڑھنے والے، سوگ والے آ رہے تھے، بیراجی والے اکٹھے تھے. اب انہوں نے جانا ہے، سوگ کا اختتام تھا تو مل بیٹھ کے پھر دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ان دعاؤں کے صدقے میت کی آخرت کو بہتر فرما. اب اس کے اندر کون سی ناجائز چیز ہے؟ گھروں کے اندر شادی کا فنکشن ہو، بیٹا پیدا ہو جائے، ناجائز بات لوگ وہاں روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ ختم شریف دلا لیں، کلخانی کر لیں، 10 فتوے لگانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو شریعت مطہرہ پہ عمل ہے کہ ہم نے رخصت ہوتے ہوئے بھی عبادت کی، پھر عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے یا اللہ ہمارے فوت ہونے والے کی آخرت کو بہتر فرما دے، اس کی بخشش کا سامان فرما دے. اب اگر کوئی بندہ لا محالہ فتویٰ لگائے نہیں جی دوسرے دن جائز نہیں ہے، تیسرے دن جائز نہیں ہے، حدیث پاک استدلال آپ کر لیں، حدیث پاک میں پیش کر دوں گا. استدلال نہ سمجھ آئے تشریف لائے، ہم آپ کی تسلی کے لیے تیار ہے. صحیح مسلم کتاب الحدود اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی کتاب الحدود کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اگر یہ کہا جائے کہ دوسرے دن دعا جائز نہیں ہے، اجتماعی دعا جائز نہیں ہے، تیسرے دن جائز نہیں ہے، تو پھر دیکھیں فتویٰ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے، فتویٰ بہت اوپر تک جائے گا. پھر اپنے ایمان کی خیر بناؤ. اگر دوسرے دن دعا کو ناجائز کہو گے سرکار کے عمل کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ تیسرے دن دعا کو ناجائز کہو گے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے حدیث پاک کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہوگا؟ کتاب الحدود صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے. سرکار کی صحابی علماء جانتے ہیں، مکمل میں عرض نہیں کرتا. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رجم کیا گیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. مشکاۃ شریف کے اندر بِذَلِكَ کا لفظ نہیں ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کو، ان کے رجم والے معاملے کو 2 یا 3 دن ہوئے. فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، 2 دن ہوئے یا 3 دن ہوئے. جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم جلوس، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بیٹھے ہوئے تھے. فسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. وجلس، سرکار بیٹھ گئے. پھر ارشاد فرمایا
استغفروا لماعز ابن مالک، ماعز بن مالک کے لیے دعائیں بخشش کرو۔ اب ذرا پورا نقشہ آپ ذہن کے اندر لے کے آئے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وصال کو کتنے دن ہوئے؟ 2 دن یا 3 دن، یہ سرکار کی حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، 2 دن یا 3 دن۔ اور ہوا کیا؟ وہ جلوس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، بیٹھ گئے، فرمایا جی ماعز بن مالک کے لیے دعائیں بخشش کرو۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی والد فوت ہوئے، آپ نے دیکھا 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، گھر والے آباد بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ایک بندہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جی دعا کرو، فاتحہ، ایصال ثواب۔ حدیث پاک بے نہیں، کسی نقشے کو پیش کرتی ہے۔ آپ کے وصال کو 2 دن ہوئے یا 3 دن ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف لائے، استغفروا لماعز ابن مالک، ماعز بن مالک کے لیے دعائیں بخشش کرو۔ صحابہ کرام نے دعا کی، جب دعا کر دی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ، حضرت ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ میری امت پہ تقسیم کی جائے، وہ توبہ ساری امت کے لیے کافی ہو جائے گی، سب امت کے لیے وسیع ہو جائے گی۔ تو یا آقا علیہ السلام، آپ نے حضرت ماعز کے مقام کو بھی ارشاد فرما دیا، اپنی عظمت و شان کا اظہار بھی کر دیا، ہمیں عمل بھی عطا کر دیا۔ کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، دعا کا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے، سرکار کے حادثے کے لیے مطلوب اور محبوب و مقصود ہے، اور یہ ایسے ایسے عظیم اکابرین کا عقیدہ تھا۔ پھر ضمناً صرف اشارہ کروں گا، پھر حدیث پاک میں غور کریں۔ اصل میں حدیث پڑھنے سمجھنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو گرامر بڑی آتی ہے، یا آپ کو ابواب یا عبارت بڑی آتی ہے۔ حدیث پاک صحیح سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی عاشق مصطفیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے ایسے اس شاکان کے ساتھ جب تعلق قائم ہوگا، پھر حدیث پڑھیں گے، عظمت و شان مصطفیٰ کے نقطے اجاگر ہوتے چلے جائے گا۔ اب حدیث پاک دیکھیں، کتاب الحدود ہے جہاں زنا کی سزا کا بیان ہوتا ہے، مگر آپ دیکھو ایصال ثواب کا مسئلہ بھی ثابت ہوا، اور سرکار کے غلاموں کی شان کا اظہار بھی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم نے دعائیں بخشش کروائی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ معاذ اللہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جہنم میں چلے گئے۔ لقد تاب، آپ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر ساری امت پہ تقسیم کی جائے پھر بھی کافی ہو جائے۔ فرمایا وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے تھے، باقاعدہ محدثین نے لکھا یہ دعا بخشش کے لیے نہیں تھی بلکہ بلندی درجات کے لیے۔ استغفار ہے یہ بلندی درجات کرتا ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ جب دعا کی اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ یہاں سے ایک جاہلانہ سوال کا جواب بھی آ گیا۔ کئی جاہل اجڑ قسم کے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں جی تم فوت ہونے کے بعد بڑی کوشش کرتے جو بندہ بخشا جائے، کبھی ایصال ثواب، کبھی کل خانی، کبھی ساتویں کا ختم، کبھی چیلم کا۔ شاید تمہیں پتا ہے کہ معاذ اللہ تمہارے مرنے والے جنت میں نہیں گئے، جہنم میں، اس لیے دعائیں کرتے ہو۔ تو دعا کرنے کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بخشا ہوا نہیں ہے۔ اب اسی حدیث پاک میں دیکھیں، صحابہ کرام کے لیے قرآن کا وعدہ ہے، کل وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے۔ اچھائی کیا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے، وہ جنتی ہوتے ہیں، سرکار کی دعا سے درجات کی بلندی عطا کی گئی۔ ہم بھی فوت ہونے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ گناہگار تھا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اگر پہلے ہی بخشا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ایک بندہ عذاب میں مبتلا، اللہ اس کے عذاب کو ختم فرما دے۔ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا بھی استغفار والا دیکھا لگا، تیرے لڑکے نے دعا کی، تو عذاب میں تھا، اس کی دعا کے صدقے میں ہم نے تیرے عذاب کو ختم فرما دیا۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث پاک کے لیے لفظ ہے، ایک بندے کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرما دے گا۔ عرض کرے گا مولا کس وجہ سے؟ فرمایا بھی استغفار والا دیکھا لگا، تیرے لڑکے نے تیرے لیے دعائیں بخشش کی، تو بخشا ہوا پہلے ہی تھا، ہم نے اس کی دعا کے صدقے میں تیرے درجات کو بلند فرما دیا۔ تو سرکار کی حدیث پاک کے اندر بھی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، لقد تابا والے الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں۔ دعا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی عظمت و شان کا اظہار ہو جائے۔ اور پھر دوسرا دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، جی نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، مرنے والوں کا پتہ نہیں ہے، ایمان والوں کا پتہ نہیں ہے۔ ارے تو ایمان کی بات کرتے ہو، سرکار کو توبہ کا بھی پتہ ہے، توبہ کی قبولیت کا بھی پتہ ہے، توبہ کی کیفیت اور وزن کا بھی پتہ ہے۔
اسی لیے تو فرمایا کہ ایسی توبہ کی ساری امت پہ تقسیم کی جائے، توبہ کافی ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ آپ کو ساری امت کے بارے میں بھی، پھر ان کے گناہوں کے بارے میں بھی علم تھا، پھر حضرت مائز کی توبہ کے بارے میں بھی علم تھا، توبہ کی قبولیت اور توبہ کے مقام کے علم بھی اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں چند چیزیں ہیں، چلتے چلے جائے تو انہی باتوں پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں کسی طرف آتا ہوں کہ اب یہ تھا کل خانی، تو اس کی یہ حکمت اور فوائد ہے، اور سرکار کی حدیث پاک میں بھی ایک سرکار نے دوسرے دن یا تیسرے دن دعا کی۔ اب اگر کوئی ناجائز ہے تو پھر اس حدیث پاک کے مطابق دوسرے دن یا تیسرے دن جو دعا کی کیا فتویٰ ہوگا، کیا جائز کیا یا ناجائز کیا؟ اگر کوئی یہ خصوصیت ہے تو خصوصیت پہ دلیل لے کے آئے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خصوصیت کا معاملہ ہو، نہیں، مطلقاً ہے کہ آپ نے دعا کی، آپ کا عمل امت کے لیے حجت ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں دن کے ختم کی طرف، بڑا شور ہوتا ہے اس کی، تو بالکل ہی اصل نہیں ہے۔ 7 دن لگے رہتے ہو، روزانہ کھانا دیا، 7ویں دن فاتحہ کا ایصال ثواب کا اہتمام کیا، کوئی آگے بڑھتے ہیں تو علماء کے خلاف زبان اعتراض کر دیتے ہیں، حالانکہ جو بندہ علماء کے خلاف زبان کھولتا ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، جو علماء پہ تان کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے، خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کا ایمان سلب فرما دے۔ اب 7ویں دن ختم کا کیا فائدہ ہے؟ اس حدیث پاک کو بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح صدور کے اندر نقل کیا۔ حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الموتى یفتنون فی قبورہم 7، میت جو ہے اپنی قبر میں 7 دن تک آزمائی جاتی ہے، 7 دن تک اس پہ آزمائش ہوتی ہے۔ لفظ ہے، پھر چاہیے کہ 7 دن تک میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ تو جب ایسے بزرگ جنہیں سرکار حدیث پاک کی صحت کے بارے میں بتا دیتے ہیں، 75 مرتبہ جاگتے تجارت ادا کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، 7 دن تک میت قبر میں آزمائی جاتی ہے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، تو پھر ہم بھی یہی کرتے ہیں، 7 دن تک کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، پھر 7ویں دن مجموعی دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں، چند احباب اکٹھے ہو کے دعا کر لیتے ہیں کہ آج اس کی آزمائش والا ایک مرحلہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کتنے بڑے بزرگ ہیں، یہاں بھی 2 حوالے، امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بھوپالی، اس کے بارے میں علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس نے شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے بارے میں لکھا کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا، میں نے دیکھا وہاں اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں۔ یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے بارے میں وہابی حضرات کا بہت بڑا مولوی امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بھوپالی، وہ اپنے نظریات کے اور دیوبندی حضرات کا مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت ہے ان کا، اس نے شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے بارے میں لکھا آپ حضوری والے بزرگ تھے کہ روزانہ جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیدار عطا کیا کرتے۔ اب یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب عشیت الامات شرح مشکات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وصال